ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 مئی 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ایک لائیو اور انٹریکٹیو پروگرام ہے، جس میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ کے ٹیلی فون کالز کو بھی ہم ریسیو کرتے ہیں، آپ کے سوالات سنتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں ہی لائیو آپ کی خدمت میں آپ کے سوال کے جوابات بھی پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا کہ آج یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اس مکمل سیریز میں ہم خلافت، جو کہ ایک روحانی نظام قیادت ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا برکات ہیں، اور موجودہ زمانے میں دنیا کی مختلف مصائب سے اور دنیا جس تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے خلافت کے دامن میں آنا کس حد تک ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے اس سیریز میں اور اس کے جو مختلف ایپیسوڈز ہیں اس میں کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم خلافت کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کی برکات کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین صاحب حامد۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ انسان کے مقصد پیدائش کو پورا کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرتا ہے، جن کے ذریعے سے رشد اور ہدایت دنیا میں قائم کی جاتی ہے، اور وہ انسان کو اپنے خالق حقیقی کی پہچان دلاتے ہیں اور اس کی قربت حاصل کرنے کے طریق سکھلاتے ہیں، اور اخلاقی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی انسان کی ترقی کے باعث بنتے ہیں۔ اور بشریت کے تقاضے کے مطابق یہ انبیاء علیہم السلام اپنے مشن کی تکمیل کے بعد، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب انبیاء علیہم السلام اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو وہ مومنین کی جماعت جو ان انبیاء کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے، وہ جیتے جی مر جاتی ہے، اور دشمنان بظاہر مومنین کی اس قسم پرسی کی حالت کو دیکھتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی دوسری قدرت کا اظہار کرتا ہے اور دشمنان کی جو جھوٹی خوشیاں ہیں اس کو پامال کرتا ہے، اور مومنین کی جماعت کو ترقی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خلافت کی صورت میں اپنی ایک عظیم الشان نعمت دنیا کو عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا ایک دور شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر مومنین کو اور مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائی تھی۔ خلافت خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان انعام ہے، اور یہ ایک خدا داد انعام ہے۔
جو جماعت مومنین کو اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اور خلافت امت محمدیہ میں وحدت کی جان ہے، اور خلافت کے نتیجے میں ہی وحدت قائم رہتی ہے۔ اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کے ذریعہ سے دین کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا کرتا ہے، اور مومنین کی جو خوف کی حالت ہے اس کو امن میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح جب احادیث کریمہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی تاکید کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے ساتھ چمٹے رہنے اور خلافت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ خلافت وہ مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر ایک انسان، ایک مسلمان دنیا کی مختلف لغزشوں سے اور دنیا کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں احیاء اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اطاعت کے نتیجے میں امتی نبی کے طور پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد جب اس دنیا سے رحلت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں بھی خلافت احمدیہ کی عظیم الشان جو نظام ہے اس کو قائم فرمایا، اور خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کے نتیجے میں، خلافت سے اپنے آپ کو مرتبط کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے غیر معمولی طور پر ترقی عطا کی ہے۔ اور بالخصوص آج جب کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس موقع پر خلافت احمدیہ ایک حصن حسین کے طور پر، ایک مضبوط قلعے کے طور پر نہ صرف یہ کہ افراد جماعت کو محفوظ کر رہی ہے بلکہ دنیا کو بھی متنبہ کر رہی ہے کہ کس طرح دنیا ان حالات سے نمٹ سکتی ہے، اور کس طرح ہمیں ان حالات میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور وہ کیا تقاضے ہیں جو دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پورے کرنے پڑیں گے۔ اس حوالے سے جماعت احمدیہ کے موجودہ امام اور حضرت مسیح اسلام کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز دنیا کو متنبہ فرما رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور آج کے زمانے میں خلافت وہ رسی ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے نتیجے میں انسان امن اور عافیت میں رہ سکتا ہے۔ تو اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کو ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے عنوان کے تعلق سے یاد دلانا چاہوں گا کہ آج ہم خلافت کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور خلافت کی اطاعت اور اس اطاعت میں کیا برکت ہے اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے قیام اور پھر کیوں وہ نعمت جو ہے وہ مسلمانوں سے ابتدائی دور میں جو ہے نا وہ چھن گئی تھی اس حوالے سے، اور پھر اس کے بعد کن ادوار سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، اس حوالے سے وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے اس عنوان سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنس آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں، ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ خلافت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا برکات ہیں، اور بالخصوص خلیفہ کی اطاعت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول سن 11 ہجری 26 مئی 632 کو ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے اور وہاں خلافت کے قیام کے تعلق سے باتیں ہوتی رہیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید اللہ بن جراح یہ وہاں پر پہنچے۔ بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور آپ کے ہاتھ پہ صدر بیعت کی۔ اس روز سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ استخلاف نبوت ختم ہو گئی، استخلاف کا دور، خلیفہ بننے کا دور
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہوا 1 ربیع اول سن 11 ہجری اور 26 مئی 632 کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال خلیفہ رہے۔ 30 سالہ یہ دور تھا جو خلافت راشدہ کا چلا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ 21 رمضان سن 40 ہجری 28 جنوری 661 کو خلیفہ الراشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو خنجر مارا اور اس کے نتیجے میں آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جس دن خلافت راشدہ کا آخری دن تھا، اور خلافت راشدہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 30 عاماً، وہ ختم ہوا یہ دور خلافت راشدہ کا، کیونکہ مسلمان عمل صالح سے اس معیار پر نہیں تھے کہ خلافت راشدہ کا استمرار رہتا۔ یہ ایک انذاری پیش گوئی تھی، اگر مسلمان اس شرط کو پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی جاری رکھتا۔ بہرحال اس کے بعد جو حالات ہوئے، فیض آوج کا دور آیا۔ اس کے بعد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور قرآن مجید کی پیشگوئی کے مطابق وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا دور شروع ہوا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر بھیجا۔ آپ وہ امام مہدی ہیں اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں۔ آپ نے احیاء اسلام اور دفاع اسلام کا ایک منظم سلسلہ تحریرات، اشتہارات کے ذریعہ سے 1880 سے شروع کیا، جو 26 مئی 1908 یعنی آپ کی وفات کے آخری دن تک جاری رہا۔ تقریباً یہ 27 سال کا عرصہ تھا جو چلتا رہا۔ 26 مئی 1908 کو آپ کو وفات ہو گئی اور 27 مئی 1908 کو وہ خلافت راشدہ کا نظام از سر نو قائم ہوا۔ 1286 سال کے بعد وہ جو تار ٹوٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، 25 ربیع الاول 1326 27 مئی 1908 کو دوبارہ قائم ہوئی 1286 سال کے بعد، اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تخت خلافت پر متمکن فرمایا، اور یہ 27 مئی 1908 کی بات تھی، اور 14ویں صدی ہجری کا 25واں سال تھا، 26واں سال۔ آپ 6 سال خلافت پہ رہے۔ اس کے بعد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 مارچ 1914 کو خلیفہ منتخب ہوئے اور 1965 تک وہ جماعت کے خلیفہ رہے۔ اس کے بعد 1982 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث مرزا ناصر احمد صاحب کی وفات ہو گئی، اور آپ کے بعد حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ علیہ وہ خلیفہ بنے، اور 19 اپریل 2003 کو آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ 22 اپریل 2003 کو ہمارے موجودہ محبوب امام حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت پر متمکن فرمایا۔ چند دن پہلے 22 اپریل 2018 کو آپ کے دور مبارک عہد خلافت پر 15 سال مکمل ہو گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دور کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور اسی طرح یہ برکتوں کا دن چلتا رہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد برادران اسلام سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دور خلافت اب شروع ہوا اور بابرکت دور جو کہ حضرت علی کی شہادت سے ختم ہوا اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے قائم ہوا قدرت ثانیہ، اس دور کی طرف توجہ کریں۔ اس دور کی طرف قرآن مجید کیا کہتا ہے، وہ چند آیات آپ کے سوال کے مطابق میں پیش کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دو باتیں ہیں، جمیعاً سب کو مل کر، تفرقہ نہیں کرنا۔ اگر تفرقہ کرو گے یہ نعمت ختم ہو جائے گی، یہ نعمت نہیں رہے گی۔ تفرقہ وہ اس خلافت کی نعمت کو ختم کر دے گا، وحدت ہے جو اس خلافت کی نعمت کا آگے چلاتا چلا جائے گا اور اس میں استمرار رہے گا۔ دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی، جو نبی کے کام ہوتے ہیں، جو رسول کے کام ہوتے ہیں، اسی کو خلافت آگے بڑھاتی ہے۔ دونوں کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، نبی کو بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کو بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قائم کرتا ہے۔ نبوت اور نبی کے جو کام ہوتے ہیں وہی برکتیں آگے خلافت میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب موجودہ دور کی بات میں دیکھیں، سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے مومنو جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو تم لبیک کہا کرو۔ کیوں؟ لما یحییکم، وہ تمہیں زندہ کرے گا، وہ روحانی زندگی تم کو عطا کرے گا۔ آج مسلمان بھائیوں سے بڑے درس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، اگر وہ احیائی اسلام چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی روحانی زندگی چاہتے ہیں، تو ان کو خلیفہ کی بات کو سننا ہوگا۔ یہ ایک روحانی پیغام ہے، روحانی سلسلہ ہے خلافت راشدہ کا، اس کے بغیر کوئی روحانی ترقی نہیں ہے۔ کوئی تنظیم اصلاح نہیں کر سکتی۔ کون سی تنظیم ہے جو یحییکم کا فریضہ ادا کرے گی، جو روحانی زندگی عطا کرے گی؟ کون سا نظام ہے، کون سا مجلس ہے، کون سا رابطہ ہے؟ یہ صرف اللہ نے رسول کو کہا، اور رسول کے بعد یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کو دی۔ آج آپ حضور اید اللہ تعالیٰ بن حسن عزیز کو خطبات سن لیں، ارشادات سن لیں، احمدی جو سچے طور پہ اس خطبات کو سنتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی، ایک روحانی زندگی محسوس کرتے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کس دن حضور کا خطبہ آئے اور ہم اس سے سنیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی اس قسم کی ساری آیات جو قرآن مجید میں بھری پڑی ہیں، اگر یہ خلیفہ سے متعلق نہیں ہے تو وہ مسلمان بتائیں کون زندہ کرے گا؟ یہ آیات خود تقاضا کر رہی ہیں اس بات کا کہ نبی کے بعد قدرت ثانیہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو اس طرح رہے گی، وہی ہے جو زندگی بخشتی ہے، اور کوئی تنظیم و نظام اور انجمن یہ زندگی نہیں بخش سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو امتی نبی اور رسول ہیں، ان کو اور پھر ہر خلیفہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ تو ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ ایک کو کہا، خذ، تو ان کے مالوں سے صدقہ لے، اور تطہرہم بہا، اور اس کا ذریعہ سے تو انہیں پاک کر۔ یہ کون؟ کوئی انجمن کرے گی، کوئی نظام کرے گا، کوئی تنظیم کرے گی، کوئی مجلس کرے گی؟ نہیں، خذ ایک کا صیغہ ہے، پہلے نبی اور اس کے بعد خلیفہ، وہ یہ صدقہ لے گا اور یہ ان کی تطہیر کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وصلی علیہم، اور ان کے لیے تو دعا کیا کر۔ کون دعا کرے گا؟ یا دعا کرے گا نبی، یا اس کے بعد اس کا جو جانشین خلیفہ ہے وہ دعا کرے گا۔ اور دعا کوئی مجلس نہیں کر سکتی، کوئی انجمن نہیں کر سکتی، کوئی رابطہ نہیں کر سکتا، کوئی حمایت اسلام نہیں کر سکتی، کوئی دوسری تنظیم نہیں کر سکتی۔ صرف اللہ کا قائم کیا ہوا خلیفہ وہ دعا کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تیری جو دعا ہے ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج جتنے میرے مسلمان بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دیکھیں تسکین اگر کسی کو ملتی ہے، وہ جب کسی بھی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ حضور اید اللہ تعالیٰ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب
نصرہ اللہ نصرًا عزیزہ کی خدمت میں لکھتا ہے، اور وہ خط لکھنے کے بعد ایک تسکین محسوس کرتا ہے کہ میرا امام میرے لیے دعا کر رہا ہے، وہ میرے لیے راتوں کے لیے جاگ رہا ہے۔ کون سی انجمن، کون سا رابطہ، کون سی حمایت، کون سا ادارہ ہے جس کی دعا باعث تسکین ہو؟ یہ تقاضا کرتی ہے کہ نبی اور نبی کے بعد اس کا جانشین خلیفہ ہے جو کہ اس مقام پر ہونا چاہیے، اور یہ تمام باتیں پوری ہوں۔ اب یہ اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ دیکھیں، اسلام کا اللہ ایک، اسلام کا رسول ایک، اسلام کی کتاب قرآن مجید ایک، شریعت ایک، مگر بدقسمتی دیکھیں آج ان مسلمانوں نے اس کو 72 میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ ایک اللہ کے بارے میں 72 عقائد پیدا کر دیے، ایک رسول کے بارے میں 72 سے زیادہ عقائد پیدا کر دیے۔ وہ نور تھا، وہ بشر تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ ایک کتاب کو ناسخ منسوخ اور مشکوک بنا کے ان لوگوں نے رکھ دیا۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، 72 کو تم نے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ ان 72 میں سے حق پر کون ہے، سچائی پر کون ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کون سا ادارہ ہے، کون سا انسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا تھا، اور یہ ایک استمراری بات تھی، ہمیشہ رہنے والی بات تھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب تم اختلاف کرو، سیدھا رسول یا اس کا قائم مقام اس خلیفہ کے پاس چلے جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ سارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، 72 فرقوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک حرف آخر کہہ کے سارے تنازعات کو ختم کر دے، سوائے جماعت احمدیہ۔ جماعت احمدیہ کا شورا کا نظام ہے، جماعت احمدیہ میں بڑے بڑے جید علماء ہیں، وہ بھی آپس میں مسائل میں علمی اختلاف کرتے ہیں، اور جب حضور اید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز کی خدمت میں وہ پیش کیا جاتا ہے، جو حضور فیصلہ فرما دیتے ہیں، ہر احمدی وہ شرع صدر سے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہی اللہ کے رسول اور اس کے بنائے ہوئے خلیفہ کا ہے۔ یہ وہ قرآنی آیات ہیں اور بھی بے شمار آیات ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، یا اللہ کا رسول ہونا چاہیے یا اللہ کا خلیفہ ہونا چاہیے جو ان آیات کے مطابق امت کی رہنمائی کرے، ان سے صدقہ لے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے اختلافات کو ختم کرے۔ یہ خصوصیت، یہ خلیفہ فقط اور فقط آج جماعت احمدیہ میں موجودہ۔ اور میرے بھائیوں، اس نظام خلافت پہ غور کریں، اس سے باہر اور کچھ نہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ خلافت کے تعلق سے اور خلافت کے ساتھ اپنے آپ کو مرتبط کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے پیش کیے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں جیسا کہ ان آیات سے بھی ظاہر ہے کہ خلافت جو صرف جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں عطا کیا ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ ایک سچی جماعت ہے، اور اس جماعت کی جو صداقت کی دلیل خود اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے عظیم الشان نعمت سے جو ہے جماعت احمدیہ کو سرفراز فرمایا ہے۔ ابھی ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جب ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خلافت کی پیشگوئی ملتی ہے کہ آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو مبعوث کرے گا تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خلافت کی جو نعمت ہے وہ بھی عطا کرے گا، اور چنانچہ اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کی بیعت اور خلیفہ کی اطاعت میں جو برکات ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ارشادات فرمائے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے ارشادات ہیں جس میں خلافت کی اطاعت اور خلیفہ کی اطاعت میں جو برکت ہے اور خلافت کی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت کے زیر سایہ ساری دنیا میں الحمدللہ برق رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہے جن مقاصد کو لے کر حضرت اقدس مسیح السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ اور یوں تو ابھی مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے خلافت کی اہمیت، برکات، اس کی افادیت
وغیرہ امور پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں، اور واقعات کے آئینے میں آپ نے تمام امت مسلمہ کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے اور دعوت دی ہے کہ اس حبل اللہ کو تھامنے کے لیے آگے آئیں تاکہ امت محمدیہ میں وحدت قائم ہو اور غلبہ اسلام کی مہم کو آگے تیز سے تیز کر سکیں۔ یوں تو خلافت دراصل نبوت کی تتمہ ہوتی ہے۔ ہر نبوت کے بعد خلافت کا نظام قائم کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کانت نبوت قط الا طبیعت خلافت، یعنی ہمیشہ نبوت کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے۔ یہ اگر دنیا کے مذاہب کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں ہمیں معلوم ہو جائے گا، واقعی ہر جتنے بھی معروف مذاہب دنیا میں موجود ہیں ان کے بانیان کی وفات کے بعد ان کا نظام ایک قسم کے خلافت کا نظام جاری ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ صدیوں کے بعد بھی وہ مذاہب آج بھی زندہ ہے اور اپنے عقائد پر قائم ہیں، اور بنی نوع انسان کے اپنے اپنے طریقے پر ان کی رہنمائی کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ حدیث مکمل متن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ دراصل اسلام کی صداقت کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت تک تمہیں قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر اس کو اٹھا دے گا جب وہ چاہے گا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے طریق پر منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ تو تاریخ اسلام کا وہ جو عظیم الشان واقعہ جس کی طرف مولانا کوثر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ خلافت کا نظام قائم ہوا، آپ نے کس طرح بدامنی کو امن سے بدلا اور اسی طرح دین کو مستحکم کیا اور نظام کو مستحکم کیا۔ پھر کچھ مراحل کے بعد، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، جابر بادشاہت کا دور ہے، پھر مختلف سیاسی حکمران وغیرہ کے بعد کچھ عرصے گزرنے کے بعد پھر وہ عظیم الشان پیشگوئی ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ ان تمام مراحل گزرنے کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نبوت کے طرز پر یعنی منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی، چونکہ پھر دوبارہ نبوت قائم ہونے کا اس میں اسی لیے ذکر نہیں ہے چونکہ یہ نبوت دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی تتمہ ہے، الگ نبوت نہیں ہے، مستقل نبوت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آنے والے مسیح اور مہدی جو ہے وہ نبوت کے مقام پر فائز ہوگا امتی کی حیثیت سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے۔ تبھی تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا میرے اعمال اگر پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور مطیع نہ ہوتا، ہرگز یہ منصب جو مکالمہ اور مخاطبہ کا جو منصب مجھے ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے، وہ کبھی نہیں ملتا۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نبوت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے منہاج پر پھر خلافت قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد ثم سکتا، پھر آپ خاموش رہے۔ تو میں گزشتہ دنوں ہمارے مکرم آفتاب صاحب سے اس بارے میں غور مشورہ کر رہا تھا، انہوں نے ایک حوالہ مجھے دیا مشکات المصابیح، اس میں اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد فٹ نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وَذَاكَ عِنْدَ نُزُولِ ابن مریم والمہدی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو بعد میں عرصے دراز گزرنے کے بعد پھر خلافت کے اثر قائم ہونے کا کی پیشگوئی جو فرمائی گئی ہے یہ مسیح اور مہدی کی آمد سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا امت محمدیہ کے بعض جو ذی فہم علماء ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے نزول کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد لازماً دوبارہ پھر خلافت قائم ہوگی۔ اب میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ امام الزمان کو ماننا اور ان کی جماعت میں شامل ہونا کس قدر ضروری ہے، اور اس ہر قسم کی ترقیات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق قائم کرنے کے لحاظ سے اور دینی و دنیاوی خیر و برکت کے لحاظ سے کس قدر اس کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتاب ضرورت الامام،
اس میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک حدیث درج فرمائی ہے، اس کو میں سب سے پہلے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس میں امام کی ضرورت اور امام الزمان کے ماننے کی کیا کیا فائدے ہیں، ضرورت ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں ایک تو یہ فرمایا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کیوں خلافت کی ضرورت پیش آتی ہے نبوت کے بعد، اس کا وہ اقتباس میں پہلے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد وہ حدیث پیش کروں گا۔ حضور نے فرمایا چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام بھی ایک محدود عمر لے کر مبعوث ہوتے ہیں، اور چونکہ بشر ہے، بشری تقاضے کے مطابق اپنی عمر گزار کر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا ہے تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ تو وہ حدیث جو حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب ضرورت الامام میں درج فرمائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ ولا حجت له ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ وفی روایت من مات وهو مفارق للجماعہ فإنه يموت میتۃ جاہلیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ عذر، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ ایک روایت ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، امام الزمان کو شناخت کیے بغیر جس کی وفات ہو جائے اس کی موت جاہلیہ موت متصور ہوگی، زمانہ جاہلیت کی شقاوت سے وہ حصہ پائیں گے۔ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام وقت کا طالب بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں۔ فرمایا امام وقت کی شناخت اور اس کی جماعت میں شامل ہونے کی اہمیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ ان عبد الرحمن بن عمرو بن السلمی انہ سمع العرباض بن ساریہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب قلنا یا رسول اللہ ان هذه لموعظۃ مودع فماذا تعهد الینا قال قد ترکتم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک ومن یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعلیکم بالطاعہ وإن عبدا حبشیا عضوا علیہا بالنواجد فإنما المؤمن کالجمل الأنف حیث منقیز انقاد۔ مسند احمد صفحہ نمبر 126۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عمرو سلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارباز بن ساریہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پر اثر واعظ فرمایا جس سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل اس سے ڈر گئے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک الوداع کرنے والے کی نصیحت لگتی ہے، اس موقع پر آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، سوائے ہلاک ہونے والے کے میرے بعد اس سے کوئی بھٹک نہیں سکتا، اور تم میں سے جو شخص زندہ رہا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، بس تم میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر چلنا اور تم اطاعت کو اپنا شعار بنانا، ہاں حبشی غلام ہی تمہارا امیر ہو، اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، مومن کی مثال نکیل والے اونٹ کی سی ہے، جدھر اسے لے جاؤ وہ چل پڑتا ہے۔
اسی طرح کچھ معمولی ترمیم کے ساتھ ایک اور روایت ہے، فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، یعنی ایک پر اثر واعظ فرمایا جس سے آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگی اور دل اس سے ڈرنے لگے۔ کسی نے سوال کیا، یہ اللہ کے رسول، یہ تو الوداع کرنے والے کی نصیحت لگتی ہے، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اطاعت و فرمانبرداری کو اپنانے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ ایک حبشی غلام حکمران ہو، پس جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر چلنا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لینا جیسے دانتوں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے، اور نئی باتوں سے بچو، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بس ان ارشادات سے واضح ہے کہ ہر انسان جو روحانی ترقی چاہتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے وقت کی امام کی بیعت کرے اور ان کی جماعت میں شامل ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ 210 ممالک میں خلافت کی برکت سے کام کر رہی ہے، پھیلی ہوئی ہے اور قائم ہے، اور ساری دنیا کے احمدی اس حبل اللہ خلیف وقت کی قیادت میں ایک ہی پریوار کی طرح، ایک ہی جماعت، ایک ہاتھ سے اٹھنے والی جماعت، ایک ہاتھ کے اشارے سے کھڑی ہونے والی قوم کی طرح کام کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن دگنی رات چوگنی جماعت کو ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ تو امام وقت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے دینی اور دنیاوی ترقیات کے لیے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہیں کہ دینی طور پر ترقی کرنے کے لیے اور روحانی اعتبار سے اور اخلاق کے معیار کو بلند کرنے کے لیے بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلافت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھے، تبھی اللہ تعالیٰ خلافت کے جو فیوز و برکات ہیں اس سے اس کو حصہ عطا کرے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ٹیلی فون کالر سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور ہمارے پروگرام کے ریگولر کالر بھی ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عارف صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ جی میرا آواز آ رہی ہے؟ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں جو ہم اس مہینے میں یہ خلافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے حبل اللہ کا مراد کیا ہے، اور دوسرا سوال ہے بیت المال کے ساتھ خلافت کا کیا رشتہ ہے، بیت المال کی ایسنشیل پارٹ آف دا خلافت اور ناٹ؟ جی ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ کے سوال کے دو حصے تھے، انشاءاللہ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اس سوال سے۔ کی ابھی وضاحت تو میں نے کر دی، لیکن پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حبل اللہ سے مراد ہے خلافت۔ حبل کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس سے انسان کسی جگہ پہ پہنچتا ہے۔ خلافت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے، اور یہی ایک کشف بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایک صحابی نے وہ رویا میں دیکھا حضرت ابوبکر کی خلافت کے تعلق سے، کہ اور ان کو بتایا گیا کہ یہی وہ حبل اللہ ہے۔ تو اس کے اندر واضح طور پہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور وہ خلیفہ کا وجود ہوتا ہے، اس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ آگے احادیث میں اس کی وضاحت بھی بہت زیادہ آتی ہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے بیت المال سے، دیکھیں بیت المال کا نظام خالصتاً خلیفہ وقت ایض اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز کی زیر نگرانی چلتا ہے، اور ابھی جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی اس میں خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ تعالیٰ نے نبی، رسول یا ان کے بعد خلیفہ وقت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ یہ مال لے اور وہ اپنے ارشادات کے مطابق پھر اس کو خرچ کرواتا ہے، اور وہی ہے جو ساری دنیا کے حالات کو جانتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہماری یہاں ہندوستان میں مختلف انجمنیں ہیں، اب رمضان کا مہینہ ہے، کوئی فطرانہ جمع کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ جمع کر رہا ہے، کوئی کچھ جمع کر رہا ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں خرچ ہوتی ہیں، کس کی جیب میں چلی جاتی ہیں، کہاں وہ خرد برد ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے خلیفہ وقت کی نگرانی میں، وہ یہ ہے کہ ایک بیت المال کا نظام ہے، اور خلیفہ وقت
اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے نمائندے کیونکہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں اس کی ضرورت ہے، کتنا تبلیغ میں خرچ کرنا ہے، کتنا تعلیم میں خرچ کرنا ہے، کتنا خدمت خلق میں خرچ کرنا ہے۔ وہ پورے کا پورا ایک بجٹ ہے جو حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی نگرانی میں خرچ ہوتا ہے۔ خلیفہ کے علاوہ کہیں بیت المال کا نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا حقیقت میں، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا اس کے بعد یہ فروعی طور پہ جتنے بھی انہوں نے بیت المال کے نظام بنائے ہوئے ہیں سوائے بددیانتی کے، اور اس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ تو یہ ہے اس کے ساتھ تعلق۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت انڈیا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، مکرم کاشف صاحب، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کاشف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کاشف صاحب لائن پر موجود ہیں؟ ہم کاشف صاحب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس عرصے میں ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نبوت اور خلافت اللہ تعالیٰ کی دو مختلف قدرتیں ہیں، تو ان کی کیا تعریف ہے اور ان کی کیا ضرورت ہے، میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب الوصیت میں یہ دو اصطلاحیں استعمال فرمائی ہیں۔ ایک قدرت اولیٰ جو نبوت کہلاتی ہے، اور حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھانا، یہ ہے قدرت اولیٰ۔ قدرت ثانیہ کی اصطلاح خلیفہ سے متعلق ہے، جو بھی خلیفہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کے لیے ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت۔ قدرت جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، نبوت والی قدرت یا خلافت والی قدرت، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ اب وہ جو اپنا اظہار کرتا ہے، چہرہ نمائی کرتا ہے، وہ اپنی قدرت کے ذریعہ سے کرتا ہے، یا نبی کے ذریعہ سے یا پھر آگے خلیفہ کے ذریعہ سے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہوں، لیکن میرے بعد جو قدرت ثانیہ آئے گی وہ قیامت تک رہے گی اور کبھی وہ منقطع نہیں ہوگی۔ مراد یہ کہ ایک کے بعد دوسرا اللہ تعالیٰ خلیفہ کھڑا کرتا رہے گا اور اس کو مسند خلافت اور متمکن فرماتا رہے گا۔ اور حضور آگے اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو جو سچے پکے مسلمان تھے ان کے اندر ایک زلزلہ، ایک موت کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ پہلی ایک قدرت جو اصل قدرت ہے وہ تو ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت بہت سے بادیہ نشین مرتد ہو گئے، کئی بیچارے اپنے آپ غم میں ہلاک ہونے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے پھر ان جو مسلمان تھے ان کے ہاتھوں کو تھاما، ان کو قوت دی۔ اسی طرح حضور ایک اور مثال دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کے کنعان سے آگے آ رہے تھے تو وہاں موآب کی زمین پر ان کی 120 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ بنی اسرائیل تو ایک سکتے میں آ گئے کہ وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے کیے ہیں وہ تو ادھورے کے ادھورے رہ گئے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں راستے میں چھوڑ کے چلے گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یشوع بن نون کو کھڑا کر دیا اور وہ ان کے خلیفہ کے طور پر ان کے ذریعہ سے وہ پھر آگے اور جو ان کے خلفاء ہوتے رہے ان کے ذریعہ سے پھر یہ پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضور مثال دیتے ہیں حادثہ صلیب کے بعد، واقعہ صلیب کے بعد اور اس موقع پر جو ان کے حواری تھے وہ سب تتر بتر ہو گئے، دو تو اس میں سے مرتد ہی ہو گئے اور عجیب ایک افراتفری کا عالم ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر حوصلہ دیا اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنی ایک سوال و جواب کی مجلس میں فرمایا
کہ یعقوب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف سے بھائی تھے اور جن کو جیمز کہا جاتا ہے، جو ایک موحد فرقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو وحدانیت کی تعلیم تھی وہ لوگوں کو دینا شروع کی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصطلاح ہے کہ قدرت اولیٰ سے مراد نبوت کا زمانہ ہے اور قدرت ثانیہ سے مراد آگے خلفاء کا سلسلہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ تو یہ حضور نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب الوصیت میں اس کی تشریح فرمائی۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم پھر دوبارہ کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں۔ کاشف صاحب جن سے ہم اس سے پہلے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کاشف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب اپنا سوال پیش کریں کاشف صاحب۔ ہلو جی کاشف صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نبی بھی خدا تعالیٰ بناتا ہے اور خلیفہ بھی خدا تعالیٰ بناتا ہے، تو پھر خلیفہ کے انتخاب میں لوگ کیوں شامل ہوتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ قرآن مجید کے مطالعے سے، اسی طرح مذاہب عالم کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء اپنی طرف سے مبعوث فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجے ہیں اور اس پیغام کے ساتھ کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی موزون شخص کو چن لیتا ہے اور ان پر اپنی شریعت نازل فرماتا ہے، اپنی بعثت کا اظہار فرماتا ہے، الہام و کلام سے ان کو نوازتا ہے، اور جیسے جہاں کہاں کس کو بنانا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کس شخص کو نبی بنانا ہے، کس علاقے میں بھیجنا ہے، کس مشن پر بھیجنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ اپنے حکمت کاملہ کے ساتھ اس فیصلہ فرماتا ہے۔ لیکن جہاں تک خلیفہ کا تعلق ہے وہ مشروط ہے اور نبوت کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے۔ تو نبی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے ساتھ یا سابقہ شریعت کی خدمت کے لیے براہ راست کسی شخص کو، موزون شخص کو مبعوث فرماتا ہے۔ لیکن خلیفہ کا جہاں تک تعلق ہے پہلے نبوت قائم ہوگی، اس کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوتا ہے، اور امت مومنین کو اس لیے اس میں حصہ دار بنایا ہے تاکہ نبوت اور خلافت میں ایک امتیاز قائم ہو۔ نبوت براہ راست خدا کی طرف سے ہے اور امت مومنین کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے بخشا ہے، وہ بھی اپنے خلیفہ وقت، اپنے روحانی لیڈر کے انتخاب میں وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو باقی کیا ہے؟ جی جزاک اللہ، یہی ان کا سوال تھا۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں اس وقت گمراہی کا دور ہوتا ہے، لیکن انبیاء ایک ایسی جماعت پیدا کر دیتے ہیں جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جو بعد میں جو ہے وہ خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور جی میں سے کسی کو بالکل، اور ان کی اور ان کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے اطاعت کے حوالے سے جب وہ خود اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بناتا ہے تو کیا اس وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کو منتخب کریں؟ آپ جب رسول کی مساطن تشریف لائے تو کیا کفار مکہ آپ کو نبی بناتے؟ ایک عقلانی بات ہے کہ اس وقت تو نظام ہی کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ براہ راست اس وقت بنا رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جو اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ذریت سے نبی پیدا ہو سکے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اتنے گناہ گار ہو چکے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ ان کے صلب سے آگے کوئی نبی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا اور اس کے بعد ان کو خلافت عطا کی۔ لیکن جو خلیفہ کا کام ہے، خلیفہ کے وقت جماعت مومنین تیار ہو گئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انتخاب کرواتا ہے۔ اور مثال کے ذریعے اگر اس کو سمجھانا چاہیں، مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں وہ کنکریاں پھینکی، پھینکنے والا تو اللہ تعالیٰ خود بھی پھینک سکتا تھا، ہوا چلا لیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو استعمال کیا
اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اسی طرح مومنین کی جماعت جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہی ڈالتا ہے جو اس نے جس کو منتخب کروانا ہوتا ہے، اور بالاتفاق عموماً وہی منتخب ہوتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ سوالات ہیں ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر ان سے ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا بات پیش کریں، آپ اپنی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر جی، میں آپ کا راہب میں ایک غیر احمدی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کا پروگرام ریگولر سنتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام سننا، اور یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ پاکستان پہ جو ہے ایم ٹی وی نہیں چلتا، تو میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس جماعت کے، آپ کی مثلا جتنا بھی یہ راہ خدا پروگرام ہے اور میاں مسرور صاحب، ان کی میں خطاب سنتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ، مگر میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں جماعت احمدیہ کے بارے میں۔ ہلو جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں جی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پیش کریں۔ اچھا سر، میرا یہی سوال ہے کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود اس بارے میں نا سننا چاہتا ہوں جماعت احمدیہ کے بارے میں، مگر مجھے بہت شوق ہے جماعت احمدیہ کے، کوئی ایسا بندہ ہو جو میرے ذہن کو صحیح فریش کر سکے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ایک غیرت جماعت دوست ہے، وہ جماعت سے متاثر ہیں۔ یہ پاکستان میں جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت موجود ہے، وہاں کسی مرکز سے رابطہ قائم کر لیں اور جا کے وہاں پورے اپنے جو شکوک ہیں وہ بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کے وہ جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ وہاں نہیں کرنا چاہتے تو پھر alislam.com جو ہے ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر چلے جائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ہر سوال کا جواب دیا ہوا ہے۔ باقی میرے بھائی، آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ اے میرے مسلمان، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جب تو امام مہدی کو دیکھنا، جا کے اس کی بیعت کرنا اور اس کی جماعت میں شامل ہو جانا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا خلیفۃ اللہ ہوگا۔ تو ان کو میں کہتا ہوں آپ دعا کر کے صحیح رستہ اختیار کریں اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوں، خلیفہ وقت کی بیعت میں شامل ہوں، اور یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ جی جزاکم اللہ۔ جی اس کے علاوہ جیسا کہ مول صاحب نے بتایا alislam.org ہے، جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مختلف جو مسائل ہیں، مختلف جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کے جوابات بھی جو ہے وہ لٹریچر کی صورت میں جو ہے وہ alislam.org ویب سائٹ میں موجود ہے۔ تو آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور اس میں جو کتابیں ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ اعزاز بہت مبارک کرے کہ آپ جماعت احمدیہ سے متاثر ہیں اور جماعت میں شامل ہونے کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو نیک خواہشات ہیں ان کو قبول فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی اور بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور تھا ہدایت و رشد کا، لیکن بشری تقاضا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، اور آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا ایک دور شروع ہوا جو کافی عرصے تک جو ہے وہ محیط رہا، اور اس عرصے میں مسلمانوں کو غیر معمولی طور پر ترقی بھی عطا ہوئی ہے، اور اسلام بھی جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلتا چلا گیا اور وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ تو خلافت راشدہ کا جو بابرکت دور ہے، اس کا میں آپ سے جو ہے ایک وہ اجمالی تذکرہ اس مختصر سے وقت میں جو ہے وہ جاننا چاہوں گا۔ جیسا کہ قبل ذکر کیا گیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد قائم ہونے والی خلافت کی خوشخبری دے دی تھی امت کو، اور اس وفات کے بعد جو صورتحال سامنے آیا، جو مسلمانوں کے حالات جو بنے، کچھ اختصار کے ساتھ مولانا کوثر صاحب نے بھی کچھ اس میں روشنی ڈالی ہے۔ بہرکیف جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یہ
एकम रबीउल अव्वल 26 मई 632 ईस्वी का वाक़या है। तो एक उसने इत्तिफ़ाक़ है हर तंग अल्लाह ताला के गालिब तकदीर का हिस्सा है, और इस ज़माने में जो कुदरत नशत सानिया के बाद जो खिलाफत कायम हुई है वो भी हज़रत मसीह इस्लाम का विसाल 26 मई को ही हुआ है। उसके बाद खिलाफत का बाकायदा क़याम बैत का आगाज़ हुआ 27 मई को, और दौर अव्वल में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल 26 मई को होता है, और 27 मई को बाकायदा आम बैत का ऐलान होता है और बैत होती है। तो ये एक अजीब इत्तिफ़ाक़ है या अल्लाह ताला की गालिब तकदीर का हिस्सा है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की ख़बर फैली तो अक्सर सहाबा या मुसलमान इस बात के कायल थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत बेवक्त हुई है, या मौत पर यकीनी करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलील कदर साहबी आप भी इस बात के कायल थे हज़रत वसल्लम फौत हो ही नहीं सकते। चुनांचे आपने अपनी तलवार लेकर मस्जिद नबी की तरफ चले गए और ये ऐलान किया, जो भी कहेगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए मैं उनका सर कलम कर दूँगा। और बाकी सहाबा भी जुदाई हज़रत वसल्लम की जुदाई के गम में निढालते हैं और कुछ बोल नहीं पाते थे। और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस हिम्मत के साथ, जिस तरह आप अपने खुदादाद फहम फरासत के साथ उस मौके को संभाला, आपने खिताब किया और कुरान मजीद की ये आयत पेश की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम इला अक़ाबिकुम। तो अब देखें, जब ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तिलावत फरमाई तो सहाबा हकीकत को समझ गए, वाकई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम इंसान की तरह उन पर भी मौत आने वाली थी। और जहाँ तक कि ऐसा लगता था यह आयत शायद उसी दिन नाजिल हुई है। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौके को ऐसा संभाला है और सब कायल हो गए, वाकई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो चुके हैं। उसके बाद जैसे जैसे इत्तला मिलती रही, लोग मस्जिद नबवी की तरफ लपके और इकट्ठे होने शुरू हो गए, और कुछ लोग जो मस्जिद नबवी के कोई 200 मीटर के फासले पर एक बगीचा है जो सक़ीफ़ा बनी साइदा कहते हैं, और वहाँ पर जमा होने शुरू हो गए। वहाँ काफ़ी अंसार और मुहाजिरीन पर जमा हुए, और कुछ लोग, चूँकि ये वो जगह थी जहाँ पर सहाबा आम तौर पर बैठा करते थे, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर एक मरतबा वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, और वहाँ बैठकर गुफ्तगू शुनीद होती थी और इल्म इरफान की मजलिस लगा करती थी। तो वहाँ पर अभी जानशीन के मुतालिक बात शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा, कोई अंसार ने कहा कि चूँकि अंसार की खिदमत बहुत अजीम शान खिदमत है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनका जो वफ़ादारी का तकाज़ा ये है कि अंसार में से कोई अमीर बने, और मुहाजिरीन का भी यही ख्याल था। आखिर कुछ लोगों का यह मौक़िफ़ था कि मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीरुन, यानी हमें से एक अमीर मुकर्रर हो जाए, तुम्हें से भी एक अमीर मुकर्रर हो जाए, यानी अंसार में से एक अमीर मुकर्रर हो और मुहाजिरीन में से एक अमीर मुकर्रर हो। लेकिन बाज़ किबार सहाबा ने जब ये देखा बाज़ लोग इस किस्म के अक़ायद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने समझा कि अगर रूहानी निज़ाम के बक़ा के लिए और इस्लाम की इशाअत के लिए ये मौजू है ही नहीं, इसलिए कि जब दो सरबराह हो तो निज़ाम का काम चल नहीं सकेगा, इसलिए एक ही होना चाहिए। ये जब बासत तमीज़ में मुब्तला थे लोग, इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी अल्लाह ताला की गालिब तकदीर देखें कैसे काम कर रही है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आए, आपने बड़े जोश के साथ फरमाया, उबसुत यदका या अबा बकर, ये अबू बकर अपने हाथ को आगे बढ़ा। जैसे आपने बढ़ाया फ़ौरन उस हाथ को अपने हाथ में लिया, हाथ को थामे फ़ौरन बैत की, और साथ भी बाज़ सहाबा ने भी बैत की। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद अगले रोज़ 27 मई को बैत आम हुई, और अल्लाह ताला के फज़ल से तमाम मदीना में जो लोग मौजूद थे, मुहाजिर अंसार सब मौजूद, सब खिलाफत के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के हाथ में बैत की। अब देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पेशगोई, सुम्मा तकून नबूवत फ़ीकुम माशा अल्लाह वम तकून सुम्मा यरफ़अहुल्लाहु ताला सुम्मा तकूनुल खिलाफत अला मिनहाज नबुवा। तो इस पेशगोई के मुताबिक मिनहाज नबूवत पर खिलाफत का निज़ाम कायम हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहला खलीफा मुंतखब हुए। अब देखें जो हालात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की ख़बर फैलते ही
عرب میں کیا کیا حالات پیدا ہوئے. بہت سارے بادیہ نشین مرتد ہو گئے اور بہت سارے مدعیان نبوت ہے وہ اپنے عروج پر آ گئے اور اپنے یہاں تک کہا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا نعرہ لگانا شروع کر دیا. اور بہت سارے اختلافات عقائد و نظریت کے لحاظ سے بھی بہت سارے وساوس پیدا کرنے کی کوشش کی. ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خداداد قوت کے نتیجے میں، قوت قدسیہ کے نتیجے میں اور خلافت کی برکت کی وجہ سے کس طرح اس ماحول کو، اس بے امنی کو امن سے تبدیل کیا اور اسلامی قافلے کو مزید آگے ترقی کی طرف روان دوان کیا. تو آپ کا جو عرصہ خلافت ہے 2 سال ہے، اور 2 سال میں آپ نے تمام تر اس قسم کے فتنوں کو فروغ کیا اور ایک اچھا مستحکم نظام آگے دنیا کو متعارف کروایا. تو آپ کی وفات کے بعد چونکہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ وہ خلیفہ ثانی، خلیفۃ رسول، دوسرے خلیفۃ رسول کے طور پر آپ منتخب ہوئے. آپ کا جو عرصہ ہے وہ 10 سال 7 ماہ ہے، اور اس عرصے میں بہت سارے کارنمایاں جو اسلام کو ہر لحاظ سے، ہر میدان میں، تمام شعبۂ زندگی میں ایک کامل اور مکمل مذہب کے طور پر آپ نے تعارف کروایا. اور اس وقت جو حالات تھے حضرت جب خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منصب سنبھالا، تو اس وقت کے حالات کے متعلق ابن خلدون کا ایک فکرہ ہے، میں آپ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا المسلمون کالغنم فی اللیلۃ الممطرہ لقلتہم وکثرت عدوہم واظلام الجب فقد نبیہم. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت تعداد اور کثرت اعداء کے باعث اس وقت اس بکری کی طرح تھے جو ایک تاریک اور بارش والی سرد رات میں تنہا رہ جائے. تو یہ جو اختلافات ہیں انصار اور مہاجرین کے درمیان، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ختم ہو چکے تھے اور ایک نیا نظام شروع ہو گیا تھا 26. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، بے شمار اوصاف آپ کے بیان کیے جاتے ہیں. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا جو قول فصل اس سلسلے میں وہ میں اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ كَانَ نُسْخَةً جَمَالِيَّةً مِّن كِتَابِ النُّبُوَّةِ وَكَانَ إِمَامُ أَرْبَابِ الْفَضْلِ وَالْفُتُوَّةِ وَمِن بَقِيَّةِ دِينِ النَّبِيِّينَ، کہ وہ تو یقیناً کتاب نبوت کا ایک اجمالی نسخہ تھے اور وہ تمام ارباب فضل و شجاعت کا امام ہے اور نبیوں کا خمیر کا بقیہ ہے. نیز فرمایا ولا شک انہ فخر الاسلام والمرسلین، کہ قطعی طور پر اسلام کے لیے بھی اور رسولوں کے لیے بھی آپ کا وجود قابل فخر ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں خلیفہ الرسول نامزد فرمایا تھا، اس سے حضرت ابوبکر کی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے دن سے ہی آپ امور خلافت کی بجاوری میں مصروف رہے. تو بعد میں فیروز نامی ایک پارسی غلام نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا. آپ کا عہد خلافت 10 سال 7 ماہ پر مشتمل تھا، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے. تو کارہائے نمایاں سے بھرپور آپ کے عہد خلافت کو اسلام کی اشاعت اور نظام کے استحکام اور معاشرتی اصلاحات کے لحاظ سے ایک نہایت منفرد مقام حامل ہے. حضرت عمر کی شہادت کے بعد آپ کی تشکیل کردہ کمیٹی نے یہ ایک قابل ذکر بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں میں سے ایک اہم ترین کارنامہ خلافت کمیٹی کا قیام ہے. تو آپ نے جو خلافت کمیٹی تشکیل دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفۃ رسول منتخب کیا. آپ نے تقریباً 12 سال خلافت کی اور آپ کو بھی آپ شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا. بروز جمعہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری آپ کے گھر پر حملہ کر کے شہید کر دیا گیا. اگلے روز آپ کی وصیت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جنت البقیع میں تدفین کی. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. ان تینوں خلفاء کے متعلق جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان،
ان کے متعلق حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنی معروف کتاب سر الخلافہ میں جو بات بیان کی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اظہر علی ربی ان الصدیق والفاروق وعثمان کانوا من اہل الصلاح والایمان وکانوا من الذین آثرهم اللہ وخصوا بمواہب الرحمن، یعنی اللہ تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب اہل صلاح و اہل ایمان تھے، اور یہ لوگ تھے جن کو خدائے رحمان نے اپنے حضور میں برگزیدہ فرمایا اور اپنی محبت سے خاص کیا۔ پھر چوتھا دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کے اگلے روز حضرت علی کو خلیفۃ رسول منتخب کیا گیا، وہ جو کمیٹی قائم تھی۔ تقریباً تمام صحابہ نے برضا و رغبت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی کا دور خلافت 6 سال تک محیط ہے۔ آپ کی بھی شہادت ہوئی 27 رمضان مبارک سن 40 ہجری آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت علی کے دور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تاریخ جاننے والے جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ اسلام کے لیے بہت ہی خطر زمانہ تھا، کئی لحاظ سے کئی جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کے درمیان بھی جنگیں ہوئیں۔ تو حضور نے جو حتمی فیصلہ اپنے سر الخلافہ میں فرمایا ہے، فرمایا والحق ان الحق کان مع المرتضی ومن قاتلہ فی وقتہ فبغى وطغى ولكن خلافته ما كان مصداق الامن المبشر به من الرحمن بل اوذي المرتضى بالاقران وكان في كل يوم جديد نزاع قوم جديد وكثرت فتن الزمن وطارت طيور الامن وكانت المفاسد هائجة والفتن مائجة حتى قتل الحسین سید المظلومین۔ ترجمہ یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ حق اور راستی حضرت علی کے ساتھ تھی، جس نے ان کی خلافت کے دور میں ان سے مقاتلہ کیا، اس نے بغاوت اور سرکشی کی، لیکن امن جس کی بشارت آیت استخلاف میں دی گئی ہے آپ کے وقت میں پوری نہ ہو سکی، بلکہ آپ کو اپنے لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچی۔ حال یہ تھا کہ ہر روز کسی نہ کسی گروہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیا جھگڑا کھڑا کر دیا جاتا، بلکہ چنانچہ فتنہائے زمانہ بڑی کثرت سے پیدا ہوئے اور طائر امن پرواز کر گیا، مفاسد بپھر گئے، فتنوں نے خوب جوش مارا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سید المظلومین حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے۔ آخر پھر کان رضی اللہ عنہ تقیا نقیا من الذین هم احب الناس الی الرحمن وکان من عباد اللہ المقربین وما ذلك كان من السابقین فی ارتضاء کیس الفرقان وعطی له فہم عجیب لادراک دقائق القرآن۔ فرمایا حضرت علی متقی پاک باز تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو خدائے رحمان کو بہت پیارے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں تھے۔ اس کے ساتھ وہ فرقان مجید کے دودھ کے جام چڑھانے والوں میں پیش تھے اور انہیں قرآن کریم کے دقائق کی ادراک کا عجیب فہم عطا کیا گیا رضی اللہ عنہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلافت یہ جو راشدہ کا جو دور ہے جو 30 سال تک ممتد ہے، اندرونی جو فتنے کے لحاظ سے خانہ جنگیوں کے لحاظ سے بھی ایک عجیب دور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشاعت اسلام اور اشاعت قرآن کا کام رکا نہیں، بلکہ عرب کے حدود سے نکل کر ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ الغرض آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت کے راشدہ کا قیام عمل میں آیا اور 30 سال تک اسلام کی عظیم شان خدمات سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ اسنزا بڑے اختصار کے ساتھ آپ نے اجمالی لحاظ سے چاروں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دور کا نقشہ کھینچا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی اس وقت ہم موقع دیں گے اور ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرناٹک انڈیا سے مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قریشی عبدالحکیم صاحب۔ مول صاحب میری درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، اس خلیفۃ اللہ والی خلافت میں اور ایک نبی کے وصال کے بعد جو خلافت قائم ہوتی ہے اس خلافت میں کیا فرق ہے؟ مول صاحب ایک اور درخواست یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سر ولیم میور لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے جلد بازی کر کے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، جب حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے حضرت عمر کو نامزد کیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے خلافت کے حالات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر اگر روشنی ڈالیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آدم کی خلافت، حضرت داؤد کی خلافت اور وہ خلافت جو بعد میں قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں،
میری درخواست یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر، اس میں آیت استخلاف کے تحت اس کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے، وہاں اگر یہ پڑھ لیں تو پوری تفصیل سے ان کو علم ہو جائے گا۔ لیکن اختصار سے میں یہ بتا دوں کہ حضرت آدم کی جو خلافت ہے، خلافت کا مطلب ہے جانشینی، نبوت، خلافت نبوت کہا جاتا ہے اس کو، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات حضرت آدم علیہ السلام کو دیے اس کو انہوں نے دنیا میں نافذ کیا، اس طرح اس کو خلیفہ یا نبوت کہا گیا۔ اب مثال کے طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ حضور کو بھی خلیفۃ اللہ کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کو آپ دنیا میں نافذ کر رہے تھے، وہ دنیا تک پہنچا رہے تھے۔ دوسرا خلافت ملوکیت، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور اس کا بھی قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے اپنے اوامر اور نواہی نافذ کرنے کے لیے۔ تیسری جو خلافت ہے اس کو قدرت ثانیہ کہا جاتا ہے، جو نبوت کے بعد قائم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کانت النبوۃ قط الا تبعتها الخلافۃ، کہ نبوت جب بھی آتی ہے اس کے بعد خلافت آتی ہے، اور یہ خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قائم ہوتی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، اور وہ احکام دنیا میں نازل کرتی ہے۔ اب یہ جو سوال کر رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جلد بازی کی بات نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ خلیفہ نہ بنانے پر کسی کی یہ رائے نہیں تھی کہ خلیفہ نہ بنایا جائے، خلیفہ بنانے پر سب کا اتفاق تھا، مگر کیونکہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کیا کرے، تو وہاں پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے تو آپ نے سمجھایا کہ دیکھو دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، خلیفہ ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ انہوں نے نشاندہی کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جس کو امامت کے لیے کہا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ میرے بعد امامت کا اور خلافت کا حقدار وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ایک اشارہ تھا جس کو یہ کبار صحابہ سمجھ رہے تھے، اسی وجہ سے سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات سارے تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کے کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سارے فتنوں کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو جب منتخب کیا تو آپ نے فرمایا دیکھو میں اپنے کسی رشتہ دار کو منتخب نہیں کر رہا ہوں، اور یہ ہے عمر، کیا تمہیں اس پہ اتفاق ہے؟ سب نے کہا تھا ہاں ہمیں حضرت عمر کی جانشینی پر اتفاق ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے جانشین ہوں، اور اس طرح سے ہوا۔ تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے عبد الرحمن عوف کے سپرد یہ کام کیا کہ آپ نے ہم سے مشورہ لے لیا، اب آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اسے خلیفہ بنا دیں، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ وہاں پر اگر ذرا سے بھی خلا آتا تو منافقین اور زیادہ آگے بڑھ جاتے، چنانچہ چند صحابہ کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خلافت، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسند خلافت پر متمکن فرمایا۔ تو یہ وہ ساری تفصیل تھی جو اس زمانے کی تھی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، یہاں پر بعض شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے، یہ سیدھی تاریخ ہم تک نہیں پہنچی ہے، یہ 300 سال کے بعد لوگوں نے یہ تاریخ جمع کی ہے، اور حتیٰ کہ احادیث بھی 200 سال کے بعد یہ جمع ہونی شروع ہوئی ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو اختلافات پیدا کیے وہ ان لوگوں نے جو منافقین تھے یا وہ دشمنان اسلام جنہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم اسلام کا نہ تو دلائل سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ قوت اور طاقت سے،
اب یہی ہے کہ ان کے اندر جا کر اسلام کے اندر خرابیاں پیدا کی جائیں. یہ تمام خرابیاں ان کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہیں. اصل بات یہ ہے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور نیک اور صلحاء صحابہ تھے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہم. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دے دیا تھا اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, پھر ان کے بارے میں ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے. جو کچھ آیا وہ ایسی تاریخ کے ذریعے سے آیا جو خود مشتبہ ہے, لیکن جب قرآن نے ان کی تاریخ بیان کر دی تو ہم یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ یہ سارے کے سارے نیک صحابہ تھے. اگر کسی سے غیر متعمدن کوئی غلطی خطا ہوئی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ساری کی ساری باتیں اس طرح سے اچالنا کہ گویا اسلام میں ایک اختلاف شروع ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے, ورنہ ہمیں اسلام اس صحیح صورت میں اب تک نہ ملتا. جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. جرمنی سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم غلام فاروق احمد صاحب, ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غلام فاروق احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال اس طرح سے ہے کہ پروگرام کے آغاز میں مکرم محمد حمید کوثر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے اختتام یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد سیج اوج کا دور شروع ہوا تھا. تو میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اس دور سے کیا مراد ہے اور یہ کتنا عرصہ جاری رہا؟ ٹھیک ہے جناب. جی جزاکم اللہ, شکریہ. ہمارا جو پروگرام کا جو اگلا سوال ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے, تو میں اس کو بھی ساتھ ملاتے ہوئے محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی جو خلفائے راشدین کی صورت میں جو نعمت تھی وہ چھن گئی, تو اس کے بعد ایک اور قیادت کا دور جو ہے وہ شروع ہوا مسلمانوں میں, جو ملوکیت اور پھر جبری بادشاہت میں جو ہے وہ بدلتی رہی. تو اس زمانے کے احوال سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں. بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافت, اس کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی. میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا یہ ایک انذاری بات تھی. اگر مسلمان اس وعدے پہ پورا اتر آتے اس شرط پر جو کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے متعلق ہے, اور ان کا ایمان اور اعمال صالحہ اس معیار کا ہوتا کہ وہ خلافت راشدہ کو آگے قائم رکھنے والا ہوتا, تو ضرور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آگے بڑھاتا. کیونکہ ان میں منافقت کے اتنے زیادہ وہ دباؤ میں آ گئے کہ ایسا اب دیکھیں 3 خلفاء ہیں, تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. تو ایسی صورتحال میں پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو وعدہ وہ مشروط تھا وہ صرف 30 سال تک رہا, اس کے بعد نہیں ہوا. اس کے بعد شروع ہوا ملکن عادن, یعنی اذیت رساں پھر طریقہ شروع ہو گیا. اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عظیم صحابی تھے. 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. ابتدا میں ہی حضرت عمر کے ساتھ یہ ایمان لے آئے تھے. ہوا کیا کہ معاویہ ایک دن مسجد آئے, حضرت معاویہ, اور اپنے بیٹے یزید کو لائے اور ساروں کے سامنے اعلان کرنے لگے کہ یہ جو یزید ہے یہ خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے, کیا کوئی اور بھی مستحق ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہما, کیونکہ دونوں کا نام ہے, یہ پٹکا بہنے کھڑے تھے, ایک بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا یہ کیوں ایسا آپ نے کیا؟ تو یہ فرمانے لگے کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم یہ پوچھو کوئی اور مستحق ہے, تو اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان تھا جب تو اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا, یعنی معاویہ کو کہا. میرا باپ اس وقت اسلام کا دفاع کر رہا تھا جب تیرا باپ یعنی ابو سفیان اسلام پر حملے کر رہا تھا. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کی قربانی دی, اور یہ بات حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں درج فرمائی ہے. حضور نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہی اسلام اتنے فتنوں میں ہے, میرا اس بات کہنے سے کیا اثر ہوگا, اور میں خاموش ہو گیا. اب دیکھیں آپ, یہاں سے فتنہ سب سے بڑا کھڑا ہوا. ملکن عادن, تکلیف دہ بادشاہ دور یہاں سے شروع ہوا کہ ایک معاویہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے میرا بیٹا خلیفہ ہوگا, جبکہ سارے خلفاء کا یہ طریقہ نہیں رہا. اور اسی پہ حضرت حسین نے جو قربانی دی وہ اسی بنا پر دی تھی
کہ اگر اسی طرح ہی خلافت اور جو خلافت کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اگر اس طرح سے خلافت کا نظام چلے گا تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی کی وجہ سے یہ سارا ایک فتنہ وہ چلا، اور معاویہ کا جو دور تھا انہوں نے اپنے آپ کو امارت یا خلافت جو بھی نام تھا وہ دیا، اور ملکاً عاداً کا ایک لمبا دور شروع ہوا۔ پھر ایک بنو عباس کی خلافت شروع ہوئی، ان کا دور اور جبری تھا، اور تشدد تھا، اور اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہ ایک لمبا سلسلہ اسلام کے اندر چلتا چلا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، پھر اس کے بعد یہ خلافت ترکوں کی طرف آئی، اور 1923 میں سلطان عبدالحمید جو برائے نام ترکوں کا بادشاہ تھا، اس کی خلافت بھی ختم ہو گئی، جو برائے نام ہی تھا اور تو کچھ ہے نہیں تھا، وہ بھی ختم ہوا، اور مسلمانوں نے اس کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی قائم نہیں رہ سکا، اور وہ بھی ختم ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اصل خلافت وہ زمین کے اوپر قائم ہو چکی ہوئی تھی۔ تو یہ جو فیض آوج کا زمانہ، فیض آوج ایسا زمانہ، ایسی فوج، ایسے لوگ جو آوج ٹیڑھے رستے کے اوپر چل پڑے تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو خلافت راشدہ کے بعد، یہ ملکاً عاداً ملکاً جبرین کے بعد 1000 سال کم و بیش یہ زمانہ ہے، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا وہ دور شروع ہوتا ہے، جس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ لیکن اس سوال میں ایک اور چند باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ موجودہ دور کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو تاریخ ہے، تاریخ سے استفادہ کرتے ہوئے تاریخ کیوں دہرائی جاتی ہے؟ تاکہ مستقبل میں یہ غلطیاں نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے رازدان صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن یمان۔ ان کا یہ امت پر بڑا احسان تھا کہ وہ مستقبل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے کہ حضور جب فتنے ہوں تو میں کیا کروں، جب گمراہی کا دور ہو تو میں کیا کروں؟ تو حضور ان کو تفصیل سے بتاتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں بھی آتا ہے، کتاب الامارہ، ان تمام احادیث میں۔ جب انہوں نے اس دور کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم۔ آپ نے حذیفہ کے ذریعہ سے ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا کہ جب ایسے گمراہی کا دور شروع ہو جائے تو مسلمانوں کے امام اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، ان میں تو شامل ہو جائے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر نہ کوئی امام ہو، نہ خلیفہ ہو، نہ جماعت ہو، میں کیا کروں؟ تو حضور نے پھر ان کو نصیحت کی فاعتزل تلک الفرق کلھا، کہ تو تمام فرقوں سے الگ ہو جا، چھوڑ دے، تو پہاڑوں پہ چلا جا، وہاں کسی جڑ کو پکڑ کے بیٹھ جا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو ایک اور نصیحت کی رضی اللہ عنہ کو۔ آپ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَتِهُ، اگر زمین میں اللہ کی طرف سے کوئی خلیفہ ہو جو تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے، اخذ مالکا، اور تیرا سارا مال بھی لے لے، فَأَتِهُ، پس تو اس کی اطاعت میں رہنا، اس کی اطاعت سے باہر نہ نکلنا۔ ہمیں جو گر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قرآن مجید کی اس آیت کے روشنی میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب کے سب اللہ کی رسی خلافت کو پکڑو، اور اس کے بعد خلیفہ اس کو نہیں چھوڑنا، جتنے بھی فتنے پیدا ہوں خلافت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو کہ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں ہے، حضور فرماتے ہیں انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ امام ایک ڈھال ہوا کرتا ہے، یقاتل من ورائہ، دشمنوں کے فتنوں کا مقابلہ اس کے پیچھے رہ کے کیا جاتا ہے، ویتقی بہ، اس ڈھال کے ذریعے سے ہی اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ آج مسلمان جتنے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، سیریا دیکھ لیں، سارے عرب ممالک دیکھ لیں، اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ صرف خلیفۃ المسیح کی ڈھال ہے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ کی ڈھال ہے جو ان کو بچا سکتی ہے، ان کی دعائیں ہیں جو ان کو بچا سکتی ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ آج دیکھیں سیریا ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا اعلان ہے، بلائے دمشق
کہ دمشق کی بلا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. اب اس میں ہے یہ بلائے دمشق جائے گی کیسے؟ یہ صرف خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کے نتیجے میں. بس ہم تمام مسلمان بھائی جو یہ سارے کا سارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بڑے ادب سے عرض ہے کہ ان فطروں سے بچنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سنیں، انما الامام جنۃ، کہ امام ایک ڈھال ہوا کرتا ہے، یقاتل من ورائہ، اس کے پیچھے رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ویتقی بہ، اور فطروں سے اس کے ذریعے سے بچا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. تو ناظرین اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ تفصیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اس دور میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد خلافت احمدیہ کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور خلافت احمدیہ کا عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. بس یہ جو خداداد انعام ہے یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم خلیفہ وقت کی اطاعت کریں، خلافت کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ ہم خلافت کی برکت اور اس کے فیوض سے مستفید ہو سکیں. خلافت اور خلافت احمدیہ کی جو یہ نعمت ہے اس حوالے سے جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ پیشگوئیوں میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت احمدیہ کے ذکر کے بعد خاموش ہو گئے تھے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے بھی یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ تا قیامت جاری رہنے والی نعمت ہے، یہ ایک دائمی نعمت ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اس کے فیوض و برکات سے بھی ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں. اگر اعمال صالحہ اور ایمان میں اگر کوئی کمی رہے گی تو ایسا شخص جو ہے وہ خلافت سے الگ ہو جائے گا، لیکن خلافت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی خطرہ اس وقت نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود السلام نے پیشگوئی فرمائی ہے یہ تا قیامت جاری رہنے والا ایک عظیم الشان روحانی نظام ہے. بس وہ جو اعمال صالحہ اور اطاعت میں کمزوری دکھائے گا وہ اس سے کاٹا جائے گا اور وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گا. بس ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے اور اس کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. تو ناظرین یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا وہ روح پرور اقتباس ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اس پروگرام کا اس سیریز کا جو اگلا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم خلافت احمدیہ کا جو قیام ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین کو خلافت کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ العزیز مرخہ 12 مئی 2018 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا